اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان باتوں کو سیکھ لو، اور وراثت میں حصے کھا کے لوگوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں رزق کھاتے ہیں یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے۔ فرمایا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ پچھلے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو ابواب تھے ان کو پڑھا تھا کہ اللہ رب الجلال کی جو محبت ہے وہ کیسے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت فرماتے ہیں تو اس پہ کیا کیا رحمتیں اور کیا کیا کرم جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ آج جو ہم باب پڑھیں گے وہ ہے باب الخوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا باب، خشیت الہی کا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ہی خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ما فوق الفطرت طریقے سے بغیر کسی ذریعے اور سبب کے انسان کو کوئی بھی نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی مشیت کے ساتھ۔ اور پھر جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو چاہیں دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے سزا دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ یہ ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتے ہیں ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان باز نہیں آتا، بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو وہ پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان کو بچا نہیں سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی جو ہے انسان کا سہارا نہیں بن سکتا۔ تیسری آیت کریمہ میں بھی فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ، اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور جب اللہ تعالیٰ بستیوں کو پکڑتے ہیں جب اس کے رہنے والے ظلم کرتے ہیں، ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، علیم شدید، سخت دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے بستیوں پہ، اور آتی کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ دنیا میں جو عذاب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں، ان سزاؤں میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں اتنی سخت پکڑ ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے۔ فرمایا ذالک یوم، یہ وہ دن ہے، مجموع لہ الناس، جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس دن سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے، کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں ختم ہو چکا ہوتا، قصہ ختم ہی ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وما نؤخرہ، اور نہیں ہم اس کو مؤخر کرتے، الا لاجل معدود، مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے، یعنی یہ جو ہم فوری قیامت نہیں لے کے آ رہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ فرمایا ایک گنی ہوئی مقررہ مدت ہے، اس دن تک ہم نے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر سب کو حساب دینا پڑے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بس وہ لوگ جو بدبختی کرنے والے ہیں، بدبخت ہیں، جن کا نصیب اچھا نہیں ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَفِي النَّارِ، پس وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور ان کے لیے چیخنا اور پکارنا ہوگا۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ یہ زفیر اور شہیق جو ہے نا، یہ گدھے جیسی آواز، اس طرح وہ جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے، اونچی اونچی آوازیں نکالیں گے، اور ان کو یہ سزا دی جا رہی ہوگی کیونکہ وہ دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے رہے ہوں گے۔ اور یہ سزا جو ہے وہ انسان کو ملنی چاہیے، اس وجہ سے کہ اس کو موقع بہت زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، پیغمبر علیہ السلام نے دین کے احکامات بتائے، اتنی تکلیفیں، پریشانیاں،
لوگوں کے پتھر برداشت کیے اس توحید کو سمجھانے کے لیے، صحابہ نے کتنے دور دراز کے سفر کیے یہ دین کا علم ہم تک پہنچانے کے لیے، اور پھر محدثین علماء کرام مسلسل اس کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اب اتنے وسائل ہونے کے باوجود کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کو پڑھ لو، اللہ کے دین کو سیکھ لو، اللہ کی فرما برداری کے طریقے سیکھ لو، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان باتوں کو سیکھ لو، اور ہم وقت ہی نہیں نکالتے، ہماری مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی، ہم اپنی ساری زندگی دن کے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں چلیں تم نے غلطیاں کر لیں 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال میری نافرمانی کے رستے پہ چلتے رہے ہو، چلو اب ہی آ جاؤ میرے دروازے پہ، توبہ تو کر کے دیکھو اور میرے ساتھ تعلق بنا کے دیکھو، میرے در پہ آ کے جھک کے دیکھو، آنسو بہا کے دیکھو، میں تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اب ہم وہ بھی نہیں کرتے، تو یہ اتنے بڑے جب جرم کرے گا انسان، اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرے گا کہ گناہ بھی کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، پھر ہے نا ایسا کام کہ ہم گناہ کرتے ہیں فخر کے ساتھ جا کے دوستوں کو بتاتے ہیں آج میں نے فلاں غیر محرم کے ساتھ اس طرح بات کی، اس طرح کا تعلق قائم کیا، آج میں نے فلاں برائی اور بے حیائی کا پروگرام دیکھا ہے، اسٹوریاں سناتے ہیں اور وراثت میں حصے کھا کے لوگوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں ہم نے تو کوئی حصہ نہیں دیا کسی کو، اور جناب حرام طریقے سے سود کے ذریعے مال کما کے لوگوں کو چیٹ کر کے اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے کارنامے بتاتے ہیں لوگوں کو، رشوتیں لے لے کے بڑے فخر کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے بڑا سیدھا کیا ہوا لوگوں کو۔ تو یعنی اللہ کی نافرمانیاں اور اس پہ ڈٹائی یہ بغاوت ہے، اور پھر ندامت نہیں، شرمندگی نہیں، کبھی یہ احساس نہیں کہ چلے اب اللہ سے جا کے توبہ کر لیں۔ تو فرمایا کہ جب ایسے معاملات ہیں تو پھر جہنم کے اندر تمہارے لیے چیخ و پکار ہی ہوگی، اور تمہیں اس وقت احساس ہوگا کہ ہم کتنا غلط وقت گزار کے آ گئے۔ پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے۔ قرآن بھرا پڑا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے جہنم ایسی بنائی ہے، جنت ایسی بنائی ہے، فلاں قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ عذاب آیا، فلاں نے نافرمانی کی تو یہ عذاب آیا، اللہ نے اپنے فرما برداروں کو کیا کیا نعمتیں دی، جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ قرآن بتاتا ہے بار بار، پیغمبر علیہ السلام نے تفصیل سے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ پھر مزید تھوڑا سا قیامت کا نقشہ کھینچا، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، وہ امہ و ابیہ، اپنے والدین سے بھاگ جائے گا، ان کی فکر بھی نہیں کرے گا، وصاحبتہ و بنیہ، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کرے گا، ان سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، بے نیاز کر دے گی۔ یعنی جب سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہوگا، تو انسان کہے گا کہ بس میں بچ جاؤں، چاہے ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، کہے گا کہ یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اللہ میرے بیٹوں کو لے لے، میرے بھائی کو لے لے، میرے بیوی بچوں کو لے لے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرا قوم قبیلہ جو میرے مشکل میں میرے ساتھ آتے تھے، اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے، مجھے بس بچا لے۔ یہ اس وقت کیفیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھاگیں گے۔ دنیا میں انسان کو بھائیوں کا ہی سہارا ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھائیوں سے جدا ہوں گا تو پتہ نہیں کیسے زندگی گزرے گی، بیوی بچوں سے دور رہنا پسند نہیں کرتا، والدین سے کچھ دیر کے لیے جدائی ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ دکھ درد کے ساتھی وہ ہوتے ہیں نا، حوصلہ دینے والے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے مضبوط اور قریبی رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ، بچوں کے ساتھ جو رشتہ، والدین اور اولاد کا رشتہ، بیوی اور خامد کا رشتہ، سب سے مضبوط اور قریبی رشتے۔ لیکن فرمایا انسان اس دن ان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ بس میں بچ جاؤں کسی طریقے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔
جب زلزلہ آئے گا ہر چیز ہل کے رہ جائے گی۔ فرمایا یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار بچوں کو جن کو دودھ پلاتی ہے ان کو بھول جائے۔ جس عمر میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، تو اس وقت بچے کو ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس عمر میں اور فطری طور پہ قدرتی طور پہ اس وقت بچہ بہت پیارا بھی لگتا ہے، بہت زیادہ اس کی فکر بھی ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ محبت بھی ہوتی ہے، اور اس کو والدین کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ حالانکہ دنیا میں دیکھیں ماں کبھی بچوں کو نہیں بھولتی، مشکل بھی حالات آ جائیں، ماں خود جتنی مرضی بیمار ہو، اس کو پتہ چلے نا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، وہ اسی وقت تڑپ اٹھتی ہے، اس کو اپنی بیماری بھول جاتی ہے۔ لیکن فرمایا وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو بھلا دیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حمل والیاں ہیں وہ اپنے حمل گرا دیں۔ جب کسی عورت کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ بہت زیادہ خوف طاری ہوتا ہے، بہت زیادہ روب طاری ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشانی کی کیفیت آتی ہے، حد سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے حمل گر جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب وہ ہجرت کرنے لگی حضرت زینب، تو ان کو ایک بدبخت نے مارا، وہ گر پڑی اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ تو یہ اس دن کی پریشانی کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، انہوں نے کوئی نشہ نہیں پیا ہوگا، لیکن اس دن کی شدت کی وجہ سے ایک بے ہوشی کا عالم طاری ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اس وجہ سے ایک نشے کی، بے ہوشی کی، بدہوشی کی کیفیت طاری ہوگی ان لوگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل کے ساتھ نقشے کیوں کھینچ رہے ہیں، اتنی ڈیٹیل کیوں بتا رہے ہیں، کیوں سمجھا رہے ہیں؟ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، ہر صفحے پہ یہ موضوعات ملیں گے، جگہ جگہ پہ بکھری ہوئی ہیں یہ معلومات، تاکہ انسان اللہ کے رستے پہ رہے، ان چیزوں کو، ان حقائق کو ہر وقت ذہن میں رکھے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کرے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، جنتان، اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ یہ پیچھے تو تذکرہ پچھلی آیات میں تو ان لوگوں کا ہے نا جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو کیا سزا ملے، آگے تذکرہ ان کا آ رہا ہے جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، جو اللہ نے فرض قرار دے دیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور ہر طریقے سے اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو پتہ ہے میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے جا کے، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس کا حساب میرے رب نے مانگ لیا تو کیا کہوں گا اللہ کو کہ یہ میں نے کیوں گالیاں دی تھی۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ ہاں تمہیں زبان دی تھی تو کیوں گالیاں دیتے تھے زبان کے ساتھ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا، تو اللہ نے پوچھنا ہے، تو کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے؟ یہ کان میں نے دیے تھے تم گانے بجانے سنتے رہے ہو، زبان میں نے دی تھی کفر و شرک کی باتیں کرتے رہے ہو، جھوٹ بولتے رہے ہو اس کے ساتھ، یہ ہاتھ پاؤں سلامت دیے تھے تم ان کے ساتھ لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے رہے ہو، برائی کی طرف چل کے جاتے رہے ہو۔ تو یہ جس کو خوف پیدا ہو جاتا ہے نا، میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ان سوالوں کا جواب دینا ہے، یہ چیزیں مجھ سے پوچھی جائیں گی، تو پھر فرمایا جو اس سے ڈرتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، جنتان، اللہ اس کو دو باغ عطا کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اب ریوارڈ دیں گے۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نا آخرت میں ہونے والے مکالمے بھی ذکر کیے ہیں، جنتی جہنمیوں سے جب بات کریں گے، ہاں بھی جہنم میں کیوں آئے ہو، کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جہنمی ان کو کہیں گے یا تھوڑا سا پانی ہم پر بھی بہا دو، تمہیں بڑی نعمتیں ملی ہیں، تھوڑا سا رزق ہمیں بھی دے دو، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، ان پہ یہ حرام ہے، ان کو نہیں دینا۔ پھر جنتی آپس میں باتیں کریں گے، وہ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، وہ بڑا ہمیں باتیں کرتا تھا، اور تم بس نمازیں پڑھتے رہتے ہو، تم مولویوں کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، تمہیں دنیا کی باتوں کے ساتھ سروکار ہی نہیں ہے،
تو وہ آج کل نظر نہیں آ رہا۔ ایک مکالمہ یہ بھی ہوگا، قالو کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں ڈرتے تھے، جب گھر میں تھے، دنیا میں تھے، اپنے گھر والوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر بھی اللہ کا ڈر محسوس کرتے تھے، نہ گھر والوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ان کے حقوق کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اوپر طاری رکھتے تھے۔ فمن اللہ علینا، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں گرم لو، گرم جو ہوا ہوتی ہے نا اس کو سموم کہتے ہیں، اس کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے عملوں سے بچ کے آ گئے، کہیں گے من اللہ علیہ، اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ہے کہ اس نے ہمارے عمل قبول کر لیے، اس نے ہی عمل کی توفیق دی تھی۔ کہتے ہیں، کہیں گے انا کنا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم اللہ کو پکارتے تھے، دعائیں بڑی کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، اب اللہ نے اس کا ہمیں بدلہ دیا۔ انہ، بے شک وہ، هو البر، وہ بہت زیادہ نیکی احسان کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ تو یہ چند آیات امام نووی رحمہ اللہ نے اللہ کے خوف سے متعلقہ جو ہے وہ یہاں پہ نقل کی ہیں، ورنہ اس موضوع کی آیات قرآن کے اندر بے شمار ہیں، سینکڑوں آیات کے اندر آپ کو جنت اور جہنم کا تذکرہ ملے۔ پھر آگے احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امام صاحب پہلی روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، حضرت نعمان بھی، ان کے والد بشیر۔ قال، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے ہلکے عذاب والا شخص، اس کا تذکرہ فرمایا پیغمبر علیہ السلام کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا الرجل، وہ آدمی ہوگا، یوضع فی اخمص قدمیہ، اس کے پاؤں کے تلوے میں رکھ دیے جائیں گے جمرتان، دو انگارے، اس کے پاؤں کے نیچے آگ رکھ دی جائے گی۔ یغلی منہما دماغہ، اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ کھولنے کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، ابلنا۔ آپ نے کبھی ہنڈیا کو ابلتے ہوئے دیکھا ہو نا، اس میں آواز آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پانی بھی ابلتا ہو تو اس میں سے بھی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اس طرح اس کا دماغ، اس کا سر ابلنا، کھولنا شروع ہو جائے گا۔ ما یری ان احدا اشد منہ عذابا، وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیں گے۔ جو سب سے کم جس کو عذاب ملے گا نا جہنم میں، وہ یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ سب سے کم تر نقصان اور سب سے چھوٹا عذاب ہے جہنم کا، کہ کسی کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں اور اس کی وجہ سے اس کا سر تک اتنی تپش پہنچے کہ وہ سر بھی ہنڈیا کی طرح ابلنا شروع کر دے۔ اب آپ تصور کریں کہ کیا ہم اس سب سے ہلکے عذاب کو برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہماری استطاعت میں نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم نہیں عذاب کو برداشت کر سکتے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ تو اس کو مجھ سے بچا لے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں نا، انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، پڑھتے ہیں نا، تو یہ ہمیں اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ والے عمل، وہ خامیاں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہیں، ان چیزوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ اور وہ اچھے عمل، والدین کی خدمت، غریبوں کا خیال کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کے دین کو سکھانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مسلمانوں کی مدد اور نصرت کرنا، وہ تمام کام جو جہنم سے بچانے والے ہیں انسان کو، ان تمام کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔
پھر ہم اس عذاب سے بچ پائیں۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقوم الناس لرب العالمین، حشر کے میدان میں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حتی یغیب احدہم فی رشحہ، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، الی انصاف اذنیہ، اپنے آدھے آدھے کانوں تک، یہاں تک اتنا ان کو پسینہ ہوا، ڈوبے ہوئے ہوں گے، جتنے کسی نے گناہ کیے ہوں گے اتنا وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس وقت حالت ہوگی، یعنی انسان کو، یہ حشر کی ابھی بات ہو رہی ہے، اور جو جہنم کا عذاب ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ فرمایا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا یہ میل سے مراد یہ جو ہم میل کلومیٹروں والا یہ مراد ہے، بعض نے کہا میل عربی میں کہتے ہیں وہ جو سرمے دانی کے اندر سرما تو نہیں ہوتا تھا آنکھوں میں سرما ڈالنے کے لیے، اس کو بھی کہا جاتا ہے نا، تو اتنا قریب آ جائے گا سورج۔ اب آپ کبھی دیکھیں نا، جون جولائی کے مہینے میں سورج پوری تمازت میں ہوتا ہے، دوپہر کے وقت 2 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے نا، تو انسان سوچتا ہے کہ کیا پتہ نہیں بچ بھی سکوں گا کہ نہیں، تڑپتا ہے اس گرمی کی وجہ سے۔ کتنے اسباب اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے۔ فرمایا لیکن جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو پھر کیا کیفیت ہوگی، لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، کچھ ایسے بھی ہوں گے فرمایا کہ وہ کانوں تک، یعنی گردن تک ان کے جو ہے وہ پسینہ پہنچا ہوا ہوگا، ڈوبے ہوئے ہوں گے اس کے اندر۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال کہتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، ما سمعت مثلها قط، میں نے اس طرح کا خطبہ کبھی نہیں سنا۔ قال کہتے ہیں، لو تعلمون، اللہ کے وسلم نے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم وہ باتیں جان لو نا جو میں جانتا ہوں، جو کچھ مجھے دکھایا گیا ہے، تو فرمایا کیا کرو کہ تم بہت کم ہنسو اور رو زیادہ، تمہاری یہ کیفیت ہو جائے۔ فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم، جب پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح آخرت کی ہولناکیاں بیان کی نا، ان چیزوں کا کچھ تذکرہ کیا، تو کہتے ہیں صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، وَلَهُمْ خَنِينَ، اور ان کی آوازیں رونے کی، آہوزاریاں کرنے کی آ رہی، اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بہت ساری چیزیں قیامت اور اس کے بعد کے حالات دکھا رکھے تھے، اس لیے پیغمبر اسلام فرمایا کہ اگر تم بھی اس طرح دیکھ لو یا اس کو صحیح طریقے سے جان لو نا، تو تم رو کم، ہنسو کم، رونا زیادہ ہو جائے تمہارا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، اس کا ہنسی مذاق کم ہوتا ہے۔ یہ نہیں اسلام کہتا کہ آپ بالکل ہر وقت خاموش ہی رہیں، ہر وقت روتے ہی رہیں، ظاہر بات انسان کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، لیکن جو آخرت کی فکر رکھنے والا شخص ہے نا، اس کو رونا زیادہ آتا ہے، وہ ہنستا کم ہے، وہ کھیل تماشوں میں اپنا وقت کم ضائع کرتا ہے، آخرت پہ غور و فکر زیادہ کرتا ہے۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ہم نے ایک وہ تھا نا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، رو پڑتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے واعظ سننے چاہیے جن میں آخرت کا تذکرہ ہو، عذاب کا تذکرہ ہو۔ علماء کرام کو بھی ایسی باتیں وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آخرت کے عذاب کا تذکرہ ہو تو اس پہ اگر انسان کو رونا آتا ہے تو یہ اس کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، یہ اس کے لیے، ورنہ ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں گناہ کر کر کے، ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا فکر ہی نہیں ہوتی، آخرت کی بات سن کے بھی نا کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، کوئی دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ کیا سن رہے ہیں، اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ تو جتنا زیادہ انسان کا دل نرم ہوگا، جتنا زیادہ اس میں تقویٰ ہوگا، جتنا زیادہ وہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک صاف کرنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا دل جو ہے وہ آخرت کے معاملات کی طرف
جانے والا اور اس کی فکر کرنے والا بنے۔ اگلی روایت جو ہے وہ نزلہ بن عبید سے ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا نا، اس وقت تک وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس سے یہ سوال پوچھے جائیں گے، ایک تو پوچھا جائے گا عن عمره فيما افناه، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزاری۔ یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے نا، کسی کو 20 سال کی، کسی کو 30 سال کی، کسی کو 40 سال کی، کسی کو 50 60 70 سال کی، اللہ نے اس کا سوال کرنا ہے ہم سے۔ یہ جو ہم فضول وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا یہ زندگی، تو اس زندگی کا حساب ہونا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہاں بتاؤ کن کاموں میں گزار کے آئے، کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے؟ پھر فرمایا عن علمہ فیما فعل فیہ، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو تمہیں دین کا علم ملا تھا، ماذا عمل فیما علم، ایک روایت کی یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو تمہارے پاس علم تھا اس پہ عمل کتنا کو کیا تھا تم نے، بتاؤ۔ اس پہ عمل بھی کرتے تھے کہ بس پڑھتے ہی تھے، بس لوگوں کو ہی واز سناتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو اس کا بھی سوال ہوگا۔ وعن مالہ من این اکتسب، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو رزق کھاتے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ چوری کا تو نہیں، سود کی آمیزش تو نہیں، تجارت کا کوئی حرام طریقہ تو نہیں کر رہے، لوگوں کا حق کھانا، جائیدادوں پہ قبضے کرنا، وراثت میں حصہ نہ دینا۔ کتنے ہی حرام کے ذرائع ہم نے پال رکھے، کتنے ہی ناجائز طریقے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر مشہور ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مال کیسے کمایا تھا، حرام تھا یا حلال تھا؟ اس لیے انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ اس کے منہ میں جانے والا ایک ایک لقمہ، اس پہ خرچ ہونے والا ایک ایک روپیہ وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ ورنہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بندہ بڑا گندہ حال ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ، بڑے پراگندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے رب اے میرے رب کہہ کہہ کے دعائیں کرتا ہے، لیکن فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کے پیسوں کا، انا یستجاب، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ ایک روایت میں فرمایا کل جسد نبت بالسحت فالنار اولی بہ، تو حرام کے مال کے ساتھ جسم پرورش پاتا ہے، سزا ملتی ہے جس کو حرام کے مال کے ساتھ، فالنار اولی بہ، وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے، اس کو آگ میں جانا پڑے گا۔ تو انسان کو فکر ہونی چاہیے کہاں سے کما رہا ہے، کیسے آ رہا ہے اس کے پاس، تھوڑا کھا لے، حلال کا کھائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہ مجھے میرے حلال کو میرے حرام سے کافی کر دے، واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ اپنے فضل کے ساتھ مجھے تمام لوگوں سے غنی کر دے، مستغنی کر دے، مجھے کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہ رہے۔ چوتھا سوال ہوگا وفیما انفقا، اچھا مال کما تو تم نے لیا حلال طریقے سے، اب خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ ہم کیسے کیسے مال خرچ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ نیکی کے کاموں میں یا گناہ کے کاموں میں؟ بے حیائی اور برائی کی چیزیں خریدنے کے لیے، بے حیائی کے پروگرام دیکھنے کے لیے، حرام ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ پوچھیں گے کہ خرچ کہاں پہ کیا تھا، جائز کیا تھا یا ناجائز خرچ کیا تھا، میری فرما برداری کے کاموں میں خرچ کیا تھا یا میری نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا تھا۔ اور 5واں سوال وعن جسمہ فیما ابلاہ، اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا، فیما ابلاہ، اپنے جسم کو کیسے بوسیدہ کیا، کہاں کھپایا۔ یہ جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں فکر ہونی چاہیے نا کہ اللہ نے اگر ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اچھا سوچیں، اگر ہمیں کچھ لکھنے کی صلاحیت ملی ہوئی ہے، دین کی خاطر لکھیں، ہم بول کے کسی کو کنونس کر سکتے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو کنونس کریں۔
تو یہ اللہ پوچھیں گے ہم سے کہ جسم میں نے دیا تھا، اس کو کیسے استعمال کرتے رہے ہو، اس کا ہمیں اللہ کو جواب دینا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَغَ، اللہ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کریں گے۔ عمر کا سوال تو ہو ہی گیا نا، پھر جوانی کا الگ پوچھیں گے کہ ہاں بتاؤ یہ جوانی کے ایام کے، کیونکہ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے نا، یہ جو 15 سال سے لے کے اوپر پھر 30-35 سال تک کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر بڑھاپے کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں انسان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، وقت ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ اگر دین کے لیے کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے حفاظ کے لیے بڑی قربانیاں دے سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، توانائیاں ماند پڑ جاتی ہیں، ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، پھر انسان کے لیے اتنی محنت اور کوشش مشکل ہو جاتی ہے، اگرچہ اس عمر میں بھی کرنی چاہیے، لیکن زندگی کا یہ والا حصہ تو خصوصی طور پہ اسپیشلی اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں کون تھا؟ شاب نشا فی عبادت، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، اس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی سوال کریں گے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار